اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام خیران خیریت سے ہوں گی۔ خیران ہمارا جو فقہ کا درس ہے، اس میں ہم توضیح المسائل میں وضو کے احکامات پڑھ رہے تھے۔ اب وضو کے احکامات پہ ہم ایک الگ کیٹیگری میں جو بہت کم پائی جاتی ہے، اس میں ہم جو ہے وہ اس کے مسائل جو ہے وہ پڑھیں گے۔ تو دیکھیں، ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے جبیرہ وضو کے احکامات۔ وہ چیز جس سے زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی باندھی جاتی ہے، یعنی جو پٹی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں زخم، پٹی سے جو ہے زخم باندھا جاتا ہے، ٹوٹی ہوئی ہڈی باندھی جاتی ہے، جسے پلستر ہوتا ہے، پلستر کئی بار جو ہے کر دیتے ہیں جب ہڈی ٹوٹتی ہے۔ تو کہنے کہ اور وہ دوائی جو زخم یا ایسی ہی کسی چیز پر لگائی جاتی ہے، اس کیا کہلاتی ہے؟ جبیرہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے۔ آگے دیکھیں 3:23 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر وضو کے اعضاء میں سے کسی پر، یعنی وضو کے اعضاء ہیں، یعنی بازو ہیں جہاں پہ مسح کرتے ہیں، پاؤں، سر یا چہرہ، کہہ رہے ہیں کہ وضو کے اعضاء میں سے کسی پر زخم یا پھوڑا ہو یا ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو اور اس کا منہ کھلا ہوا ہو اور پانی اس کے لیے مضر نہ ہو، ٹھیک ہے، سوری لکھا ہوا ہے مضر نہ ہو، تو اسی طرح وضو کرنا ضروری ہے جیسے عام طور پہ کرتے ہیں۔ یعنی کہ اگر آپ کے لیے، آپ کو پتہ ہے کہ مجھے یعنی پانی لگے گا بھی، مجھے درد نہیں ہوگی، مطلب اتنا زیادہ زخم ہے ہی نہیں، مجھے خود پتہ ہے، تو میں جو ہے ویسے ہی وضو کروں گی جیسے میں پہلے کرتی ہوں، نارمل اپنا وضو کرتی ہوں۔ لیکن ایک بار آپ کا زخم اتنا گہرا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہوا ہے یا کوئی چوٹ لگی ہوئی ہے، جلا ہوا ہے، کہ جس کی وجہ سے آپ پانی اوپر جو ہے ڈالیں گی تو وہ زخم اور خراب ہو جائے گا، وہ ڈاکٹرس نے بھی منع کیا ہوا ہے، تو اس صورت میں آپ جبیرہ وضو کریں گی، یعنی اسی پٹی کے اوپر سے ہی وضو کریں گی، وہ آگے جا کے بتائیں گے خیرن۔ آگے دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ 3:24 مسئلہ نمبر میں کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کے چہرے اور ہاتھوں پر زخم یا پھوڑا ہو، ٹھیک ہے، اب اس کے ہاتھوں پر، چہرے پر جو اعضائے وضو ہیں اس پر زخم یا پھوڑا ہو، یا ان میں سے کسی کی چہرے یا ہاتھوں کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو، اس کا منہ کھلا ہو اور اس پر پانی ڈالنا نقصان دہ ہو، تو اسے زخم یا پھوڑے کے آس پاس کا حصہ اس طرح اوپر سے نیچے دھونا چاہیے جیسے وضو میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے، یعنی دھونا ویسے ہی ہے لیکن صرف جو پٹی ہوئی ہے نا اس کے اوپر سے ہی آپ نے ہاتھ پھیر دینا۔ ویسے تو آپ کو پتہ ہے کہ ہلکی سی بھی چکنائی یا کچھ یا لگا ہو اسکن پر تو ہمارا وضو باطل ہو جاتا ہے، لیکن اب یہ استثنائی مورد ہے، یعنی ایسا مورد ہے کہ جس میں ہم پٹی اتاریں گے ہمارے لیے مشکل ہے، ہمارے لیے پلستر اتارنا مشکل ہے، تو اس صورت میں ہم اسی پٹی کے اوپر، اسی پلستر کے اوپر ویسے ہی ہاتھ پھیریں گے جیسے ہم وضو میں ہاتھ پھیرتے ہیں، بس ہلکا سا گیلا ہاتھ آپ نے اس کے اوپر پھیر دینا ہے۔ اور بہتر یہ ہے کہ اگر اس پر تر ہاتھ، یعنی گیلا ہاتھ کھینچنا نقصان دہ نہ ہو تو تر ہاتھ اس پر کھینچیں، یعنی کہ اگر سوکھا ہاتھ، مطلب اگر آپ کو گیلا ہاتھ بھی لگائیں گی تو اس سے بھی پٹی جو ہے زخم کو نقصان پہنچے گا، تو پھر آپ وہ بھی نہیں لگا سکتی، ٹھیک ہے، مطلب سوکھا ہاتھ ہی آپ اس کے اوپر لگائیں تب بھی بہتر ہے۔ لیکن کہنے اگر تر، آپ کو پتہ ہے کہ لگانے سے کچھ نہیں ہوگا، پٹی کافی گہری پٹی ہے، نیچے تک پانی بھی نہیں پہنچے گا اور پلستر بھی کافی موٹا ہوتا ہے تو اس کے نیچے بھی پانی نہیں پہنچتا، تو آپ گیلا ہاتھ ہی، اپنا تر ہاتھ ہی اس کے اوپر کھینچیں گی، اور اس کے بعد پاک کپڑا اس پر ڈال دیں، یعنی پاک کپڑا اس کے اوپر ڈال دیں اور گیلا ہاتھ اس کپڑے پر بھی کھینچیں، یعنی کہ یہ بھی کرنا ہے کہ پہلے اس کے اوپر پٹی اور پھر صاف کپڑا رکھنا ہے، اس کے اوپر بھی اس طرح ہاتھ جو آپ نے کھینچنا ہے۔ البتہ اگر ہڈی ٹوٹی ہوئی ہو تو تیمم کرنا لازم ہے، یعنی کہ ایک تو جو ہے پلسٹر لگا ہوا ہے اور بہت ہی زیادہ، مطلب آپ کو پتہ ہے کہ اتنا مطلب مسئلہ نہیں بنے گا تو آپ اس میں جبیرہ کریں گی، پٹی بندی ہوتی ہے، ایک بار آپ کی ہڈی ٹوٹی ہوئی ہے، آپ کو واقعاً بہت زیادہ جو ہے پین ہے، درد ہے، تو اس میں پھر آپ جو ہے وہ تیمم کریں گی، پانی بھی اس میں یوز نہیں کریں گی بالکل بھی، تیمم آگے جا کے اس کے ہم مسائل پڑھیں گے۔ آگے دیکھیے خیران، ہمارا جو اگلا مسئلہ ہے 3:25 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کسی شخص کے سر کے اگلے، ٹھیک ہے، سر کے اگلے حصے یا پاؤں پر ہو، ٹھیک ہے، سر کا اگلا حصہ جو ہمارا جو ہوتا ہے، یہ آگے والا جو حصہ جہاں سے مسح کرتے ہیں، اس وجہ سے اس کو ذکر کیا گیا، پیچھے ہو تو پھر تو فرق نہیں پڑتا اتنا، لیکن آگے والا جو حصہ ہے اس میں مسح ہوتا ہے، اس لیے اس کو ڈسکس کر رہے ہیں، یعنی کہ سر کے اگلے حصے یا پاؤں پر ہو، پاؤں پر بھی مسح کرتے ہیں، تو اس کا منہ کھلا ہو اور اس پر مسح نہ کر سکتا ہو جو بھی ہے وضو کرنے والا، کیونکہ زخم مسح کی پوری جگہ پر پھیلا ہے،
یہاں پہ ہم مسح کرتے ہیں، زخم ہمارا سارا اس جگہ پہ پھیلا ہوا ہے، یا مسح کی جگہ جو حصہ صحیح و سالم ہو اس پر مسح کرنا بھی اس کی قدرت سے باہر ہو، یعنی کہ جو باقی حصہ ہے اس میں بھی وہ نہیں کر سکتا، اس کی ساری جگہ پہ جو درد ہے تو پھر وہ کیا کرے گا، قدرت سے باہر ہو، تو اس صورت میں ضروری ہے کہ تیمم کرے، یعنی کہ سوکھا ہاتھ ہی اس کے اوپر اس نے پھیر دینا ہے، اور احتیاط مستحب کی بنا پر وضو بھی کرے، ٹھیک ہے، وضو بھی کرے گا، اور وضو میں بھی جو اس کا یہ کام آئے گا کہ وہ ہاتھ کو سکھا لے گا، ویسے تو اتر ہی پہنچانا ضروری ہے نا اصل میں جب ہم مسح کرتے ہیں، لیکن اس صورت میں کہنا ہے کہ جب وضو بھی ہو جائے گا، اس کا تیمم بھی ہوگا، دونوں صورتوں میں وہ ہاتھ کو گیلا نہیں بلکہ سوکھا پھیرے گا، تو کہہ رہے وضو بھی کرے گا اور پاک کپڑا زخم وغیرہ پر رکھے گا، یعنی کہ اپنے سر پر پاک کپڑا رکھ کے اس کے اوپر ہی، اور وضو کے پانی کی تری سے جو ہاتھوں پر لگی ہوگی کپڑے پر مس کرے گا، یعنی کہ اس نے کیا کرنا ہے کہ زخم جو سر پہ ہے اس کے اوپر پاک کپڑا رکھنا ہے، اس کپڑے کے اوپر اس نے بھی جو ہے وہ کیا کرنا ہے، مسح کرنا ہے، گیلی جو ہاتھ تری ہوگی نا اس کو اسی کپڑے کے اوپر اس نے اسی پر سے مسح کر لینا ہے۔ آگے دیکھیں 326 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر پھوڑے یا زخم یا ٹوٹی ہوئی ہڈی کا منہ کسی چیز سے بند ہو، یعنی آپ ڈاکٹرس نے جو ہے اس کو بند کر دیا ہے، منہ کسی چیز سے بند ہو اور اس کا کھولنا بغیر تکلیف کے ممکن ہو، اور پانی بھی اس کے لیے مضر نہ ہو، یعنی کہ آپ اسے کھول بھی سکتے ہیں، آپ کو اس میں درد وغیرہ بھی نہیں ہے، مضر بھی نہیں ہے آپ کے لیے صحت کے لیے، تو کہہ رہے ہیں تو اسے کھول کر وضو کرنا ضروری ہے، یعنی کھول لیں اور پھر اس کو وضو کریں، خواہ زخم وغیرہ چہرے اور ہاتھوں پر ہو یا سر کے اگلے حصے یا پاؤں پر، یہی حصے اعضاء کے ہوتے ہیں وضو کے اعضاء کے، تو ان میں اگر جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ میرے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہے، میں کھول کے پٹی کھول کے اس کے اوپر سے بھی کر سکتی ہوں، تو پھر جو ہے آپ اسی پر آپ کے لیے واجب ہو جاتا ہے کہ آپ اسی طریقے سے جیسے نارمل وضو کرتی ہیں ویسے ہی وضو کریں گی۔ 327 میں کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کا زخم یا پھوڑا یا ٹوٹی ہوئی ہڈی جو کسی چیز سے باندھی ہو اس کے چہرے پر، ہاتھوں پر، اور اسے کھولنا اور اس پر پانی ڈالنا مضر ہو، یعنی کہ اسے کھولنا، اب وہ کھولے گا تو اس کے لیے مشکل ہے، پٹی کھولنا اب اس کے لیے درد کا باعث ہے، مضر ہو تو ضروری ہے کہ آس پاس کے جتنے حصے کو دھونا ممکن ہو اسے دھوئے، یعنی جتنے جہاں پہ زخم نہیں ہے وہ اس کو دھوئے گا، اور احتیاط واجب کی بنا پر جبیرہ پر مسح کرے گا، یعنی کہ وہی کپڑا رکھ کے یا پٹی رکھ کے اس کے اوپر سے ہی ہاتھ پھیرے گا، یہ اس کا جبیرہ وضو ہے، ٹھیک ہے فرن۔ آگے دیکھیں 328 میں کہہ رہے ہیں اگر زخم کا منہ نہ کھل سکتا ہو اور خود زخم اور جو چیز اس پر لگائی گئی ہو پاک ہو اور زخم تک پانی پہنچانا ممکن ہو اور مضر بھی نہ ہو، تو ضروری ہے کہ پانی کو زخم کے منہ پر، یعنی کہ زخم کے منہ پر اوپر سے نیچے کی طرف، ٹھیک ہے، اوپر سے نیچے کی طرف ہمارا وضو ہوتا ہے نا، اوپر نیچے سے اوپر جائیں گے تو وضو باطل ہے، اوپر سے نیچے کی طرف کا پہنچائیں، اور یعنی زخم کے اوپر سے ہی پانی پہنچائیں جب آپ کو پتہ ہے کہ مضر نہیں ہے، اور اگر زخم یا اس کے اوپر لگائی گئی چیز نجس ہو، یعنی کہ کوئی پٹی لگی ہے تو وہ نجس ہو، کہنے کہ ضروری ہے کہ پانی کو زخم چیز نجس ہو اور اس کا دھونا اور زخم کے منہ تک پانی پہنچانا ممکن ہو، تو ضروری ہے کہ اسے دھوئے، یعنی اس پٹی کو بھی دھوئے گا پھر زخم تک جو ہے وہ پانی پہنچائے گا، اور اسے دھوئے اور وضو کرتے وقت پانی زخم تک پہنچائے، اور اگر پانی زخم کے لیے مضر تو نہ ہو لیکن زخم کو دھونا ممکن نہ ہو، یعنی مضر تو نہیں ہے لیکن دھونا ممکن نہیں ہے کیونکہ اس میں سے خون نکل رہا ہے، درد وغیرہ تو نہیں ہے لیکن خون وغیرہ نکل رہا ہے، تو کہنے کہ زخم کو دھونا ممکن نہ ہو تو اسے کھولنا ضرر یا مشقت کا باعث ہو تو ضروری ہے تیمم کرے، اس صورت میں پھر اس کے اوپر کیا فریضہ بنے گا کہ وہ تیمم کرے گا۔ آگے دیکھیے قرآن 329 میں کہہ رہے ہیں اگر جبیرہ اعضائے وضو میں سے کسی ایک پورے حصے پر پھیلا ہو، ٹھیک ہے، یعنی کہ زخم جو ہے وہ آپ کا یا ہڈی ٹوٹی ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے تو وہ اعضائے وضو جدھر وضو کرتے ہیں جن حصوں پر وضو میں سے کسی ایک پورے حصے پر پھیلا ہوا ہے، کافی سارا زخم ہے، وہ تو کہہ رہے کہ جبیرہ وضو کافی ہے، یعنی اسی پہ جبیرہ کریں گے، یعنی وہی آپ کپڑا رکھ کے اس کے اوپر ہاتھ پھیریں گے، لیکن اگر جبیرہ تمام اعضائے وضو یا زیادہ تر اعضاء پر پھیلا ہو، یعنی اس سے بھی زیادہ اعضاء پہ پھیلا ہوا ہے، تو وہ احتیاط کی بنا پر کیا فریضہ ہوگا، تیمم کرنا ضروری ہو جائے گا، اور جبیرہ وضو بھی کریں گے، یعنی کہ جبیرہ بھی ہو جائے گا اس کے اوپر واجب، و تیمم بھی واجب ہو جائے گا۔ 330 میں کہہ رہے ہیں کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جبیرہ ان چیزوں میں سے ہو جن کے ساتھ نماز پڑھنا درست ہے، بلکہ اگر وہ ریشم یا ان حیوانات کے اجزاء سے بنی ہو جن کا گوشت کھانا جائز نہیں تو ان پر بھی مسح کرنا جائز ہے، یعنی کہ جو پٹی وغیرہ انہوں نے کی ہے، یعنی کہ
کبھی پٹی نہیں ملی، کوئی ایسی چیز ڈاکٹر نے جو ہے وہ جو ایسے حیوانات کے جو ہے ریشم یا ایسے حیوانات جو کھائی نہیں جاتے ہیں، نجس ہوتے ہیں، ان کے جو ہے اعضاء سے پٹی بنی ہوئی ہو، اور وہ ہم جو ہے وہ زخم پہ ہمارے باندھی گئی ہو، تو کہنا اس پر بھی جو ہے کیا کرنا، مسح کرنا جائز ہے، یعنی اس کے اوپر بھی کپڑا رکھ کے آپ جو ہے آرام سے اس کے اوپر بھی ہاتھ پھیر لیں تو وہ بھی آپ کا مسح ہو جائے گا۔ آگے دیکھیں، کہہ رہے ہیں 331 میں کہہ رہے ہیں جس شخص کی ہتھیلی اور انگلیوں پر جبیرہ ہو، یعنی کہ زخم ہو، اور وضو کرتے وقت اس نے تر ہاتھ اس پر کھینچا ہو، ٹھیک ہے، وضو کرتے وقت اس نے گیلا ہاتھ اس کے پر کھینچ دیا ہو، تو وہ سر اور پاؤں کا مسح اسی طریقے سے کرے گا، یعنی کہ اسی جو ہے ہاتھوں پہ جو زخم تھا، انہیں ہلکا سا دوسرا ہاتھ یا جو ہے وہ ہلکا سا ہاتھ گیلا کیا، اسی سے پھر اس نے کیا کرنا ہے کہ مسح بھی کرنا ہے، پاؤں کا مسح بھی کرنا ہے اور سر کا مسح بھی کرنا ہے۔ 332 میں کہہ رہے ہیں اگر کسی شخص کے پاؤں کے اوپر والے پورے حصے پر جبیرہ ہو، زخم ہو، لیکن کچھ حصہ انگلیوں کی طرف سے اور کچھ حصہ پاؤں کی طرف سے اوپر والے حصے کی طرف سے کھلا ہو، تو جو جگہیں کھلی ہیں، یعنی کہ جو جگہ پر جس جگہ پر زخم نہیں ہے وہاں پاؤں کے اوپر والے حصے پر اور جن جگہوں پر جبیرہ ہے وہاں جبیرہ پر مسح کرنا ضروری ہے، یعنی کہ وہ ایسے ہی کرے گا کہ جو اس کے پاؤں ہے اس کا سارا، اس کے اوپر سارے پہ کپڑا رکھے گا اور اس کے اوپر ہی وہ ہاتھ پھیر دے گا۔ 333 میں کہہ رہے ہیں کہ اگر چہرے یا ہاتھوں پر کئی جبیرے ہوں، یعنی کئی زخم ہوں، تو ان کا درمیانی حصہ دھونا ضروری ہے، کہ یعنی جس جگہ پہ آپ کا زخم نہیں ہے آپ اس جگہ پہ کچھ جو ہے وہ دھو لیں گے، اور اگر سر یا پاؤں کے اوپر، ٹھیک ہے، سر اور پاؤں جہاں پہ مسح کرتے ہیں کہ اوپر والے حصے پر جبیرے ہوں، تو زخم ہوں، تو ان کے درمیانی حصے کے مسح کرنا ضروری ہے، یعنی کہ کوئی بھی ایسی جگہ جو خالی ہے جس کے اوپر زخم نہیں ہے اسی پر آپ جو ہے کیا کریں گے، مسح کریں گے، ضروری ہو جائے گا۔ اور جہاں جبیرے ہوں، یعنی زخم ہوں، وہاں جبیرے کے بارے میں احکام پر عمل کرنا ضروری ہے، یعنی جہاں جبیرہ ہے وہاں پر، یعنی زخم ہے وہاں پر آپ کپڑا رکھیں گے اور اس کے اوپر سے ہی پھر کیا کریں گے، یعنی جبیرہ کا ہم نے یہی پڑھا نا کہ اگر زخم ہے تو آپ اس جگہ پر جو ہے کپڑا رکھیں اور اس کے اوپر سے جو ہے وہ مسح کر لیں اپنا۔ اگر دیکھیں 334 میں کیا کہہ رہے ہیں کہ اگر جبیرہ زخم کے آس پاس کے حصوں کو معمول سے زیادہ گھیرے ہوئے ہو اور اس کو ہٹانا بغیر تکلیف کے ممکن نہ ہو، یعنی پٹی بندھی ہوئی ہے سر پہ سارے، تو اس کو ممکن بھی نہیں ہے ہٹانا، ممکن نہ ہو تو ضروری ہے کہ تیمم کرے، بجز اس کے کہ جبیرہ تیمم کی جگہوں پر ہو، ٹھیک ہے، جہاں پہ جبیرہ زخم ہے وہیں پہ ہم نے صرف تیمم کرنا ہے، اور کیونکہ اس صورت میں ضروری ہے کہ وضو اور تیمم دونوں کرے، یعنی وضو بھی کرے اور تیمم بھی کرے، اور دونوں صورتوں میں اگر جبیرہ کا ہٹانا بغیر تکلیف کے ممکن ہو تو ضروری ہے کہ اسے ہٹا دے، یعنی کہ اگر پٹی کھول سکتا ہے تو کھول دے، بس اگر زخم چہرے یا ہاتھوں پر ہو تو اس کے آس پاس کی جگہوں کو دھوئے، اور اگر سر پر یا پاؤں کے اوپر والے حصے پر ہو تو اس کے آس پاس کی جگہوں پر مسح کرے، اور زخم کی جگہ کے لیے جبیرہ کے احکامات پر عمل کرے۔